اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کا بھی ٹاپک بڑا زبردست جو ہے وہ آپ نے چوز کیا ہے کہ دماغی امراض جو ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو سوال یہی بنتا ہے کہ روزہ میں کیونکہ روزہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو روزے میں دماغی امراض کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ اس پہ کوئی اثر پڑتا ہے یا کیا، کس طرح کا پازیٹیو نیگیٹو کیسا اثر پڑتا ہے؟ نیگیٹو تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوگا کیونکہ روزہ ہے جی تو باقی آپ اس حوالے سے نہیں، اس میں کچھ ایسی کنڈیشنز جن کے اندر میڈیکلی شرعی طور پہ روزہ منع ہے یا روزے کی چھوٹ ہے، صحیح، تو اس میں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو نیگیٹو افیکٹ پڑے گا. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. لیکن عام طور پہ کچھ جو کنڈیشنز ہیں ساری، مطلب ایسی بیماریاں جو دماغ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو ان میں مطلب پازیٹیو جو ہے نا کافی ساری چیزیں ہیں، فائدے ہیں روزے رکھنے کے. ٹھیک. اور کیونکہ دماغ جو ہے نا وہ سربراہ ہے ہماری باڈی کا، وہ پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، چاہے وہ دل ہو، سانس ہو، باقی جسم کے پٹھے ہوں، ہڈیاں ہوں، صحیح، آنکھیں، ہر چیز کو. صحیح. تو اگر دماغ جو ہے وہ مطلب برین صحیح کام نہیں کر رہا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس حصے میں پرابلم ہے اور کیا پرابلم ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ جو ہے نا پھر ہماری باڈی پہ ہماری باڈی کنٹرول نہیں رہتی. بالکل ٹھیک. ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو روزہ ہے وہ دماغ کی ورزش ہے. ہاں، بالکل صحیح. جی. تو ورزش ایسے ہے کہ جب روزہ دار ہوتا ہے نا، جب روزہ رکھتا ہے، بھوکا رہتا ہے اور 15-14 گھنٹے کی جو فاسٹنگ ہوتی ہے وہ کرتا ہے، ٹھیک. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دماغ کے اندر نا کچھ نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہوتے ہیں جن کو ہم ہارمونز کہتے ہیں. بہت سارے ہوتے ہیں. صحیح، صحیح. ان میں سے کچھ اور ایک ہارمون کا نام ہے BDNF. BDNF. جی جی. تو جو BDNF ہارمون ہے، بیسیکلی اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو وہاں کے نرو سیلز ہیں ان کو میچور کرنے کے کام آتا ہے اور ان کی پروٹیکشن کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب جب جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی دماغ کے اندر وہ BDNF جو ہارمون ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی جو ریلیز ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہاں پہ ایک برین کی جو پروٹیکشن کا عمل ہے وہ بڑھ جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور آٹوفیجی کا عمل جو ایک ایجنگ کا پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی جو لوگ روزے رکھتے ہیں تو ان کا جو دماغ بوڑھا ہوتا ہے نا وہ دیر سے بوڑھا ہوتا ہے. اچھا. دماغ بوڑھا ہونے کا مقصد یعنی دماغ بھی بوڑھا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ہر چیز ہم مشینری ہے نا، تو جس طرح گاڑیاں پرانے ماڈل ہو جاتے ہیں اسی طرح انسان بھی ماڈلز جیسے جیسے عمر گزرتی ہے پرانے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر بھولنے کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، تو بھی دماغ کے ساتھ تعلق ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مطلب چیزیں یاد نہیں رہتی، نام نہیں یاد رہتے، چیزیں رکھ کے ہم بھول جاتے ہیں. صحیح. تو یہ ساری بیماریاں ہی ہیں اور جو ایجنگ کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہیں. ایک تو میں نے بتایا نا BDNF ہارمون. دوسرا مطلب چیزیں رکھ کے بھول جائے بندہ تو اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ اب بوڑھا ہو رہا ہے بندہ، بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. اچھا. صحیح. کسی حد تک تو نارمل ہے، لیکن اگر سارا دن جو ہے نا یہ سلسلہ چلتا رہے تو ظاہر ہے پھر وہ. دوسری جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سحری کے ٹائم پہ جو ہے نا گلوکوز لیتے ہیں، وہ روٹی کی فارم میں ہو، وہ چاہے کسی فروٹ کی فارم میں ہو، کھجور کی فارم میں، یعنی جو ہم سحری کے ٹائم پہ کھاتے ہیں وہی سارا دن چلتی ہے. تو وہ جو گلوکوز ہے، جو شوگر لیول ہے، وہ شوگر وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہمارے جسم سے فیٹ کا استعمال شروع ہو جاتا ہے انرجی کے سورس کے طور پر. ٹھیک 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 ہے. تو یہ جو فیٹ کا استعمال ہونا ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کیٹوجینیسس شروع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم کیٹو ڈائٹ کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو کیٹو ڈائٹ یا کیٹوجینیسس ڈائٹ ہے، اگلا سوال میرا یہی تھا ویسے، کیٹوجینک ڈائٹ کیا ہوتی ہے اور دماغ پہ اس کا کیا اثر؟ کیونکہ یہ کیٹوجینک ڈائٹ کا جو تعلق ہے وہ دماغ کے ساتھ رہتا ہے ہر بیماری کے اندر، ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بالکل آپ کا جو بڑا امپورٹنٹ ہے کوشچن، وہ میں نے پہلے ہی اس پہ اس لیے شروع کر دیا کہ تاکہ ہم ٹائم ہمارے پاس کم ہے. تو فیٹ زیادہ استعمال کرنا، گلوکوز کا استعمال کم کر دینا، اور اس کے نتیجے میں کیٹون باڈیز پیدا ہوتی ہیں ہمارے دماغ کے اندر. وہ جو کیٹون باڈیز ہیں وہ دماغ کے جو ٹشو ہے نا، جو اس کے نرو سیلز ہیں، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں. ہاں صحیح. تو ان کی پروٹیکشن کی وجہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں.
جو نیورو ڈیجنریٹو پروسیس ہے یعنی جو دماغ کے بوڑھا ہونے کا پروسیس ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے. دوسرا وہاں پہ جو برین یا دماغ کا ٹیشو ہے اس کی ریجنریشن کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے, یعنی ریجنریشن وہاں پہ نیا ٹیشو جو ہے نا وہ بنتا ہے. جو بی ڈی این ایف کی ہم نے پہلے بات کی تھی نا, تو بیسیکلی وہ پروٹین کی پروڈکشن کرتا ہے جو برین کا ٹیشو جو ہے نا وہ بناتے ہیں, اور نرو سیل جو وہاں پہ ہے اس کو میچور کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کے جو دماغی امراض ہیں, جیسے ایک بیماری آپ نے سنی ہوگی کہ مطلب راشے کی بیماری, ٹھیک ہے, جس میں ہاتھ کانپتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بیماری آپ نے سنی ہوگی الزائمر ڈیزیز, وہ جو جس میں یادداشت کا مسئلہ ہو جاتا ہے, فالج کا آپ نے نام سنا ہوگا. تو اس کے علاوہ جو ہے مرگی کا آپ نے نام سنا ہوگا. تو ان ساری بیماریوں کے اندر جو کیٹو ڈائٹ ہے وہ فائدہ دیتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو الزائمر ڈیزیز جو ہے یہ کیا, اس میں روزے کا کچھ تھوڑا سا بتائیے کہ روزے کے حوالے سے. اچھا, یہ الزائمر ڈیزیز میں پہلے نام لیا آپ نے, اچھا کیا نا, اس کی ڈیٹیلز پوچھ لی مجھ سے, ورنہ دماغ کی اتنی ساری بیماریاں, سینکڑوں بیماریاں, ظاہر ہے ساری تو نہیں کور کر سکتے, لیکن مین جو ہے نا یہ ایک بڑھاپے کی بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر یادداشت جو ہے نا بندے کی وہ جاتی رہتی ہے, مطلب یادداشت کا بیسیکلی پرابلم جو ہے وہ ہوتا ہے, چیزیں بولنا شروع ہو جاتی ہیں. جی. اچھا, ایک امریکہ کے اندر ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف ایجنگ ہے, اس کے اندر ریسرچز ہوئی کہ اگر انسان 500 کیلوریز جو ہے وہ کم لینا شروع کر دے, یعنی جو ہم دن میں کھاتے ہیں اس میں سے 500 کیلوریز ہم اگر کم کر دیں تو اس کی وجہ سے الزائمر ڈیزیز کے چانسز جو ہے نا وہ کم ہو جاتے ہیں. اچھا, اب 500 کیلوریز ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم تو دیہاتی لوگ ہیں اور ہمیں تو نہیں پتا ہے کیلری میں کیا کچھ ہوتا ہے. اس میں یہ کہ اگر دن میں ہم جتنا کھانا کھا رہے ہیں, سپوز کہ اگر روٹی کھاتے ہیں تو اس میں سے ہم 2-2.5 روٹیاں کم کر دیں. صحیح. یہ 3 ٹائم کھاتے ہیں نا, تو ہم آدھی روٹی کم کر دیں. اگر ہم پراٹھے کھاتے ہیں تو 2 پراٹھے کم کر دیں. کولڈ ڈرنکس زیادہ پیتے ہیں تو 3 کولڈ ڈرنکس جو ہیں وہ کم کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہی پھر جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے کھانا ہے تو کھانے کے آپ نے بالکل فل ہو کے نہیں کھانا, تھوڑی سی گنجائش رکھ لینی. صحیح, بالکل ٹھیک. یعنی یہ وہ حدیث کس طرح میچ کر رہی ہے اس ریسرچ کے ساتھ کہ ہم اگر تھوڑا سا آدھی روٹی کی گنجائش چھوڑ دیں گے تو ہماری وہ ہم اس ریسرچ کے ساتھ میٹ کر لیں گے اس کا کرائٹیریا. سنت تو جو ہے وہ یہ ساری چیزوں کو نچوڑ ہے نا. بالکل ایسا ہے. اب دیکھیں نا, اب تو ہمارے سامنے بھی چیزیں آ گئی نا. اب ہمیں ہمیں تو یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرما دیا, لیکن جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے پروف بھی کر دیا بھی ہاں یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی یہ چیز, اس کا یہ فائدہ ہے. اب وہ ہمارے سامنے آ گیا فائدہ. صحیح. اور اس پہ زیادہ اتھینٹکلی جو ہے نا وہ, جی بالکل. اب تو انگریزوں کا بھی جو ہے نا وہ یقین بن گیا. مسلم سائنٹسٹ تو تھے ہی اور مسلمس کا تو یقین اس بات پہ تھا ہی, ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب, فالج کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ روزے میں اس کا کوئی فائدہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. اچھا, فالج کے جو پیشنٹس ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے, اس حوالے سے بھی. جی, میں نے پہلے بتایا کہ جو ساری بیماریاں نا دماغ کی روزہ رکھنے سے کم ہو جاتی ہیں. اچھا. ہاں جی, فالج کا مرض بھی کم ہو جاتا ہے. اچھا. کیوں کم ہوتا ہے؟ کیونکہ فالج کے پیچھے جو وجوہات ہیں وہ ہم پچھلے شوز میں ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن کیونکہ اس کے ساتھ وہ بات کرنا ضروری ہے اس لیے ہم کریں گے. فالج کی سر وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ہیں جناب, خون کا لوتھڑا بن جانا خون کی نالی کے اندر, بلڈ پریشر کا مسئلہ ہونا, شوگر کا مسئلہ ہونا, اسموکنگ زیادہ کرنا, خون کی نالیوں کی کوئی بیماری ہونا, یہ سارے جو ہے نا اس کی فالج کی وجوہات ہیں. جب ہم روزہ رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہائپر ٹینشن بھی, شوگر بھی بہتر ہوتی ہے, کنٹرول رہتی ہے, اسموکنگ ہم نہیں کرتے, ٹھیک ہے, خون کا لوتھڑا جو ہے نا خون کی نالی میں نہیں بنتا. جب یہ ساری چیزیں نہیں بنیں گی تو بلا شبہ جو ہے فالج وہ اس میں کمی آئے گی. اور جو روزے دار ماہ رمضان کے اندر فالج کے جو پیشنٹ ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. روزے کے اندر فالج بہت کم ہوتا ہے. کتنی برکتیں ہیں یعنی ہاں جی, بالکل ایسا ہے. جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, جو روزے دار ہوتا ہے, اب سپوز کہ وہ روزے رکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد کبھی اس کو لائف کے اندر جو ہے نا فالج ہو گیا, تو اس کے دماغ کے اندر وہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں بی ڈی این ایف جو ہارمون ہے, برین ڈرائیوڈ جو نیوروٹروپک ہارمون,
تو اس کی مقدار اس کے برین کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اچھا. اب اس کی مقدار زیادہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ برین کے اندر ریجنریشن کا عمل وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ٹیشو زیادہ بن رہا ہے, جو نرو سیل ہیں وہ زیادہ بن رہے ہیں. اگر ایسے بندے کو فالج ہو بھی گیا ہے تو اس کی ریکوری بڑی تیزی سے آتی ہے. ٹھیک ہے, وہ صحت یاب بڑی جلدی ہوتا ہے. تو یہ ایک فائدہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. اچھا, مرگی جو ایک مرض ہے ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اس کا رمضان میں یا روزوں میں اس حوالے سے بھی, کیونکہ یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ چیزیں ہمارے مرگی کے بہت مریض ہوتے ہیں. بعض تو یہ بچوں سے شروع ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے کافی عرصہ تک, اور اس کی ٹائپس ہیں مختلف. ٹھیک ہے, اس میں جھٹکے لگتے ہیں جسم کے اندر. بالکل صحیح. اور کئی دفعہ منہ سے جھاگ نکل آتی ہے, اور کچھ تو ایسی ٹائپس ہیں کہ اس کے اندر جو مریض ہے وہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے. اس کو وہ جو جھٹکے ہوتے ہیں اس کو جیکسونین ٹریمرز کہتے ہیں, جو مائیکل جیکسن کے نام پہ اس کے نام سے. ہاں جی, صحیح. تو ایسے جو پیشنٹ ہیں ان کے کو ایک تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ان کے لیے جو کیٹو ڈائٹ ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک. کیٹو ڈائٹ ہم پہلے جیسے ذکر کر رہے تھے کہ شوگر جو ہے یا کاربوہائیڈریٹ یا گلوکوز جو ہم روٹی سے لیتے ہیں, میٹھے سے ہمیں ملتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے کم کر لینی ہے اپنے جسم کی, اپنے انٹیک, اور جو فیٹ ہے وہ بڑھا لینی ہے. جیسے چیز ہے, مکھن ہے, ٹھیک ہے, زیتون کا تیل ہے, ٹھیک ہے, انڈے ہیں, فش آئل وغیرہ ہے, فش ہے, اس کے علاوہ میٹ وغیرہ ہے, اس کے اندر بھی مطلب وہ چکنائیاں ہوتی ہیں. تو ہم نے فیٹ کی مقدار کو بڑھا لینا ہے, اور جو شوگر کی مقدار ہے اس کو اپنی باڈی سے کم کر لینا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس سے ہمارا باڈی جو ہے وہ کیٹو ڈائٹ کی طرف جائے گی, کیٹو جینیسس شروع ہوگی, کیٹون باڈیز جو ہے نا وہ بنے گی. جو کیٹون باڈیز بنے گی وہ جو برین کا سیل ہے اس کو پروٹیکشن دیں گی, اس کو کہتے ہیں نیورو پروٹیکٹیو جو اس کا فینومینا ہے. تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے بچوں کے لیے, جو مرگی کے پیشنٹ ہیں نا اور بچے ہیں ان کے لیے. اگر ان کے اندر یہ چیز اپلائی کی جائے, اور امریکہ میں کے اندر, کیونکہ ہم امریکہ کی یا جو کینیڈا کی, یورپ کی بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سائنس میں ہمارے سے بہت آگے ہیں اور میڈیکل میں بہت آگے. ہم ان کو, یہ الگ بات ہے کہ وہ سائنس ان کو ہماری طرف سے گئی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. بالکل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس کے بعد مسلمان سائنٹسٹ گزرے ہیں بڑے, جو بڑے مطلب جن کی بکس پڑھ کے وہ آگے جا رہے ہیں لائف کے اندر. مطلب اگر ہم سنت پہ پورا کاربند ہو جائیں, اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں, تو ہم یہ ساری چیزوں سے, بیماریوں سے, ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی, جو اس کا نچوڑ ہے. سنت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نا پورا ایک ہماری سوشل لائف, ہماری جو سائیکولوجیکل لائف, اور ہماری جو آپ ایون سیکشول لائف بھی, یعنی آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کر لیں, تو آپ جو ہے نا وہ مکمل ضابطہ حیات, مکمل ضابطہ حیات. بالکل.